اور خان نے کہا، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان تینوں منگول سرداروں کو قتل کروں گا۔ دیکھ پاسبانوں کے سالار، ان تینوں میں سے ایک تربائی پر تو میں اپنی گرفت کر چکا ہوں، باقی دو بھی مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ایک نہ ایک روز میں ان پر نزول ضرور کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس طرف چل دیے جہاں منگول سردار تربائی کو حراست میں رکھا گیا تھا۔ ایک بڑی چٹان کے پاس اور خان کے 3 لشکری تربائی کو پکڑے کھڑے تھے۔ وہاں آ کر اور خان اور پاسبانوں کا سالار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ غیاث الدین اور پاسبانوں کے سالار کے چند سرکردہ ساتھی بھی وہاں آ جمع ہوئے تھے۔ اور خان اور پاسبانوں کا سالار جب تربائی کے نزدیک گئے تو تھوڑی دیر وہ باری باری بڑے غور اور پریشانی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ پاسبانوں کے سالار کی عقابی نگاہیں تربائی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر تربائی بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اور خان، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے اور تو مجھے جانے دے۔ دیکھ، اگر تو نے مجھے نقصان پہنچایا، مجھے قتل کیا، تو اگر زمین کی تہہ میں بھی اتر گیا یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کیوں نہ چڑھ گیا، چنگیز خان اور اس کے لشکری اور اس کے سالار سائے کی طرح تیرا تعاقب کر کے تجھے قتل کریں گے۔ قبل اس کے کہ اور خان اس گفتگو کے جواب میں کچھ کہتا، پاسبانوں کا سالار حرکت میں آیا اور اپنے دائیں ہاتھ کا ایک زوردار تمانچہ اس نے تربائی کے منہ پر مارا کہ تربائی کئی بل کھاتا ہوا دور جا گرا۔ پھر پاسبانوں کا سالار گرجتی ہوئی آواز میں بولا، خدا کی قسم، آج اگر میری قوم انتشار اور سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بزدلی کا شکار نہ ہوتی تو ہم مسلمان تم منگولوں کا صحرائے گوبی تک ایسا تعاقب کرتے جس طرح بھیڑیے بے ضرر بھیڑوں کے ریوڑ کا تعاقب کرتے ہیں۔ سن تربائی، یہ دھمکی تو کسی اور کو دینا، ہم ایسی خالی خولی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ دیکھ، مرو شہر کے اندر تو نے اسی روز اور خان کے بھائی تغرل خان کو ختم کیا تھا، اور مرو شہر کے کھنڈرات کے باہر تیرے ہاتھوں اور خان کا دوسرا بھائی قبیل خان مارا گیا تھا۔ لہٰذا تجھے کیسے اور کیوں کر معاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھ، اگر اور خان نے تجھے قتل کرنے کی قسم نہ کھائی ہوتی تو قسم خداوند ذوالجلال کی، میں ابھی تیری گردن پر ایسا ہاتھ مارتا کہ تیری گردن توڑ کر تیرا خاتمہ کر دیتا۔ اس کے بعد پاسبانوں کے سالار نے اور خان کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا، جس کے جواب میں اور خان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر اس نے اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کی اور بلند کر کے تربائی پر برسائی اور تربائی کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اور خان اس کام سے فارغ ہوا تھا کہ اس کا ایک مخبر گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس کے قریب آیا، اور خان کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ پھر اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امیر، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ یہ خبر تو ہمیں پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ بحیرہ کیسپیئن کے اندر سلطان علاء الدین مر چکا ہے۔ اپنی موت سے پہلے سلطان علاء الدین نے اپنے بیٹے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح علاء الدین کی موت کے بعد اب جلال الدین ہی مسلمانوں کا نیا سلطان ہے۔ باپ کی موت کے بعد جلال الدین اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم آیا۔ چنگیز خان کو بھی اس کا علم ہو گیا تھا کہ جلال الدین خوارزم آیا ہے، اس لیے کہ چنگیز خان جلال الدین کو اپنے لیے ایک انتہائی خطرناک شخص خیال کرتا ہے۔ دوسری طرف جلال الدین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ منگول خوارزم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ خوارزم سے اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ نکل بھاگا اور منکشلاق کا رخ کیا، اس لیے کہ سلطان جلال الدین کو خبر ہوئی تھی کہ آپ نے منکشلاق میں قیام کیا ہوا ہے۔ منکشلاق کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہی تینوں منگول سردار جن کی آپ سے ان وادیوں میں جنگ ہوئی ہے، سلطان کی راہ روک کر کھڑے ہوئے، لیکن سلطان نے انہیں شکست دی۔ اس طرح سلطان ان کے ہاتھوں سے بچ کر منکشلاق چلے گئے، لیکن سلطان کے دونوں بھائی ازلاق سلطان اور آگ سلطان کی بدبختی کہ سلطان کے پیچھے پیچھے انہوں نے منکشلاق کا رخ کیا۔
تینوں منگول سرداروں نے ان پر بھی حملہ کیا اور ان کا قتل عام کر دیا۔ لیکن اے امیر، آپ نے ان وادیوں میں کیا خوب ان منگول سرداروں سے انتقام لیا ہے۔ اے امیر، جو اچھی خبر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سے 10 میل آگے کھلے میدانوں کے اندر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا ہوا ہے۔ ان کا عزم یہ ہے کہ وہ منکشلاگ شہر میں آپ سے جا ملیں۔ یہ خبر سننے کے بعد اور خان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پاسبانوں کے سالار کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، اس جنگ میں جو کچھ بھی منگول یہاں چھوڑ بھاگے ہیں، آؤ اسے آدھا آدھا تقسیم کریں اور یہاں سے کوچ کریں۔ تم بھی اپنے لشکر کے ہمراہ مشرق کی طرف چلو۔ دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے اپنے تعاون اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاسبانوں کے سالار نے اور خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر اس جنگ میں جو کچھ بھی منگولوں سے ان کے ہاتھ لگا تھا انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کیا۔ پھر وہ اپنے متحدہ لشکر کو لے کر سلطان جلال الدین کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر سے منکشلاگ جانے والی شاہراہ کے کنارے کھلے میدانوں میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ آدھے لشکر کو انہوں نے سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، جبکہ لشکر کے باقی حصے کو بالکل مسلح حالت میں مستعد کر دیا تھا، تاکہ اگر بے خبری کی حالت میں منگول حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو اپنا دفاع کر کے جوابی حملہ کیا جا سکے۔ دوپہر کے قریب سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے اندر لشکریوں کے لیے پکنے والے کھانے کی نگرانی کر رہے تھے کہ ان کا ایک مخبر گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا لشکرگاہ میں داخل ہوا، جہاں لشکر کے لیے کھانا پک رہا تھا اور سلطان قریب تھے۔ اس مخبر نے اپنے گھوڑے کو روکا، پھر وہ نیچے اترا اور بھاگتا ہوا سلطان کے قریب آیا۔ بڑی ارادت مندی سے وہ سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ کے لیے ایک اچھی اور خوشکن خبر لے کر آیا ہوں۔ گو آپ اپنے لشکر کے ساتھ اور خان کے پاس منکشلاگ جانے کا رخ کر رہے تھے، لیکن اور خان ان دنوں منکشلاگ میں نہیں ہے۔ اس پر سلطان نے چونک کر پوچھا، اگر اور خان اپنے لشکر کے ساتھ منکشلاگ شہر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس پر وہ مخبر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب آپ منگولوں کے اچانک حملے سے بچ کر اس طرف نکل آئے تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے دونوں بھائی ازلاق اور آگ سلطان بھی اپنے اپنے لشکروں کو لے کر آپ کی طرف آئے تھے، تاکہ آپ کے ساتھ شامل ہو کر منگولوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکیں۔ لیکن منگولوں کو بھی ان کے آنے کی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا منگولوں کے 3 سردار کراچا، آگ ملک اور تربائی گھات میں بیٹھے رہے، اور جب آپ کے بھائیوں کے لشکر ان کی گھات کے پاس سے گزرنے لگے تو وہ اچانک نمودار ہوئے اور آپ کے بھائیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کے بھائیوں اور ان کے سارے لشکریوں کو ان تینوں منگول سرداروں نے تہ تہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین کے چہرے پر پریشانی اور تفکرات رقص کرنے لگے تھے۔ پھر وہ بڑے غور سے سوالیہ انداز میں اپنے اس مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ تم کیسی اچھی خبر لائے ہو؟ کیا اس خبر کو اچھی خبر کہا جا سکتا ہے؟ دیکھ، اگر اچھی خبر سے تمہاری مراد یہ ہے کہ ازلاق سلطان، جسے ولی عہدی سے محروم کر کے میرے باپ نے مجھے ولی عہد بنایا تھا، مارا گیا ہے، تو یہ خوشی کی بات نہیں، انتہائی دکھ کی بات ہے، اس لیے کہ میں اپنے 2 بازوؤں سے محروم ہو گیا ہوں۔ ازلاق سلطان مجھے ولی عہد کی حیثیت سے تسلیم کر چکا تھا، اور اب اس نے اپنی زبان سے خود مجھے سلطان کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر وہ مخبر فوراً بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی، جو خوشخبری میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ابھی باقی ہے۔ اس پر جلال الدین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مخبر پھر بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم،
منگول سردار کراچا، تربائی اور آک ملک جب آپ کے بھائیوں اور ان کے لشکریوں کا صفایا کرنے کے بعد جس قدر سامان تھا اسے لوٹ کر واپس جانے لگے تو اگلی صبح کوہستانی سلسلے سے گھری ہوئی ایک وادی میں وہ سفر کر رہے تھے کہ اور خان اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اور خان کو اس کے مخبروں نے تربائی، کراچا اور آک ملک کی نقل و حرکت سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا اور خان نے ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سلطان محترم، پھر ایسا ہوا کہ ان تینوں منگول سرداروں اور خان کی جنگ ان وادیوں میں ہوئی۔ جس وقت جنگ اپنے زوروں پر تھی تو منگولوں کی پشت کی طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس کا یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ اس نے پشت کی طرف سے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ان وادیوں کے اندر ایک طرف سے اور خان اور دوسری طرف سے پاسبانوں کے سپہ سالار نے منگولوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے اندر موت کا رقص شروع کر دیا تھا۔ اس جنگ کے دوران منگول سردار تربائی کو کمند کے ذریعے زندہ گرفتار کر لیا اور بعد میں اس کی گردن مار دی گئی۔ سلطان محترم، ان وادیوں میں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے تینوں منگول سرداروں کو بدترین شکست دی اور ان کے لشکر کا خوب قتل عام کیا۔ تربائی تو گرفتار ہو کر قتل ہوا تھا، لیکن دوسرے دو منگول سردار کراچا اور آک ملک اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں اور خان اور پاسبانوں کے سالار کے ہاتھ وہ سارا سامان بھی لگا جو وہ چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور اب اور خان کو اس کے مخبروں نے آپ کے یہاں پڑاؤ کرنے کی اطلاع کر دی ہے، جس کے جواب میں اور خان اور پاسبانوں کا سالار دونوں ہی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے پڑاؤ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین کے لبوں پر خوشی اور سکون سے ملا جلا تبسم نمودار ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سلطان کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد وہ بڑی عقیدت اور شفقت میں کہہ رہا تھا، اور خان میرے بھائی، تو نے کیا خوب منگولوں کو اپنے سامنے ہانکا ہے۔ میرے بھائی، تو یقیناً میری قوم کے ان فرزندوں میں سے ہے جو دشمن کے لشکر کو تیغ کی دھار اور نیزے کی چمکدار انی پر رکھ کر اسے خون میں ڈبو دیتے ہیں۔ اسی روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب سلطان جلال الدین اپنے گھوڑے پر سوار اپنے لشکر کے اطراف میں گھومتے ہوئے لشکر کے لیے رات بسر کرنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا تو مغرب کی طرف سے اسے دھول کے بادل اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ دھول دیکھتے ہوئے سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ دھیمی دھیمی آواز میں کہنے لگا، اور خان، یہ آنے والا تیرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، مجھے بڑی بے چینی سے انتظار ہے۔ پھر سلطان کے دیکھتے ہی دیکھتے دھول کے ان بادلوں سے اور خان اور پاسبانوں کا سالار نمودار ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے لشکری بھی اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ سلطان کے پڑاؤ کے قریب آ کر اور خان اور پاسبانوں کے سالار دونوں نے اپنے لشکروں کو جھنڈیوں کے اشارے سے رک جانے کا حکم دیا تھا۔ جھنڈیوں کا اشارہ ملتے ہی دونوں لشکر اور خان اور پاسبانوں کے سالار کے پیچھے رک گئے، پر اور خان نے اپنے پہلو میں اپنے گھوڑے پر سوار پاسبانوں کے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سن میرے بھائی، وہ سامنے جو شخص سفید گھوڑے پر سوار ہے وہی سلطان جلال الدین ہے۔ آؤ دونوں بھائی اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اور خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پاسبانوں کا سالار بھی اپنے گھوڑے سے اترا۔ پھر وہ دونوں بڑی تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ ان دونوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سلطان بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ پھر اور خان بھاگا اور نمناک آنکھوں کے ساتھ وہ سلطان جلال الدین کے ساتھ بغلگیر ہو گیا تھا۔ اور خان سے علیحدہ ہونے کے بعد سلطان جلال الدین پاسبانوں کے سالار سے بغلگیر ہوا۔ اس موقع پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، یہ میرے بہترین رفیق کار ہیں۔ سلطان محترم، انہوں نے ہر جنگ میں میرا ساتھ دیا ہے۔
یہ جو لشکری ان کے پیچھے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے کھڑے ہیں یہ سب ان کے ساتھی ہیں، خود بھی ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھتے ہیں۔ یہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اس کی ابھی تک مجھے بھی خبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے عہد کر رکھا ہے کہ نہ ہی میں ان کا نام پوچھوں گا اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ اس پر سلطان جلال الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، جس قدر تم پاسبانوں کے سالار کے متعلق جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ تمہاری آمد سے پہلے میں اپنے چند مخبروں سے تمہارے اس پاسبانوں کے سالار کے متعلق تفصیل حاصل کر رہا تھا۔ میرے بھائی، اگر یہ عالم اسلام کا محترم اور ذی عزت فرزند اپنے آپ کو راز ہی میں رکھ کر ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، ہمارے شانہ بشانہ منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہو جانا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کی یہ ادا بھی منظور اور قبول ہے۔ اس پر پاسبانوں کا سالار بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اس سے پہلے میں اور خان اپنی طاقت اور قوت کے مطابق منگولوں کے خلاف صف آرا ہوتے رہے ہیں۔ اب آپ کی آمد سے منگولوں کے خلاف جنگ کا عزم کرنے سے ہمارے ولولوں، ہماری ہمت اور ہماری جوامردی میں اور اضافہ ہوگا۔ اب ہم ایک ضرب کی شکل میں منگولوں کے خلاف صف آرا ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ اگر سلطان علاء الدین کے بکھرے ہوئے سردار اپنے اپنے لشکر کے ساتھ آپ سے آ ملیں تو ہم ہر شہر، ہر قصبے، ہر بستی، ہر وادی، ہر میدان، ہر کوہستانی سلسلے میں منگولوں کو آسانی سے شکست دے کر انہیں واپس اپنے صحرائے گوبی کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پاسبانوں کا سالار جب خاموش ہوا تو سلطان جلال الدین بولا، دیکھ میری ملت کے عظیم فرزند، خدا کرے تمہارے یہ الفاظ حقیقت کا روپ دھاریں، خدا کرے کہ میرے مرنے والے باپ کے ساتھی سردار اپنے اپنے اختلافات اور اپنی حماقتوں کو فراموش کرتے ہوئے متحد ہو جائیں، تو یہ منگول ہمارے سامنے چند دن بھی نہ ٹھہر سکیں گے، اور اگر ہم ان کے مقابلے میں اسی طرح منتشر اور پراگندہ رہے جس طرح اب ہیں تو منگول کسی بھی میدان میں ہمارے قدم نہیں جمنے دیں گے۔ جواب میں پاسبانوں کا سالار کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جس طرح میں اب تک اور خان کا ساتھ دیتا رہا ہوں اسی طرح اب میں آپ کا بھی ساتھ دوں گا۔ سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے اس ساتھ دینے میں کوئی لالچ، کوئی فریب، کوئی حرص پنہاں نہ ہوگا۔ اس پر سلطان فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھ میری قوم کے محترم فرزند، یہ تم کس قسم کی گفتگو کرنے لگے ہو؟ مجھے تم پر اور خان پر ایک جیسا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ تم دونوں کی فتح، تم دونوں کی کامیابیوں کی خبریں مجھے اس وقت بھی ملتی رہی ہیں جب میں ایک ناکارہ انسان کی حیثیت سے اپنے باپ کے ساتھ منگولوں کے آگے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قریے سے دوسرے قریے کی طرف بھاگتا رہا ہوں۔ سن اور خان اور پاسبانوں کے سالار، وہ دور میری مجبوری کا دور تھا۔ میں اپنے باپ کو ناراض کر کے اس کے ماتھے کی شکن نہیں بننا چاہتا تھا۔ اب جب کہ میرا باپ مر چکا ہے اور مجھے اپنا ولی عہد مقرر کر گیا ہے، میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ میں ہر وادی، ہر شہر میں منگولوں سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں بھی میرے اس عزم اور میرے ان ارادوں میں پورا ساتھ دو گے۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم صبح آزادی اور شفق خواہ کے شہیداں بن کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ سلطان جلال الدین فوراً اور خان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، مجھے تم اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں پر بھروسہ اور اعتماد ہے۔ تم لوگ ایسے الفاظ نہ بھی ادا کرو تب بھی مجھے تم دونوں پر ایسا ہی بھروسہ ہے جیسے مجھے خود اپنی ذات پر۔ سنو میرے بھائیو، اگر ہم اپنی پوری جانفشانی سے منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم انہیں اپنی سرزمین سے مار نہ بھگائیں، بشرط یہ کہ جو مسلمان سردار چھوٹے چھوٹے لشکروں کو لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آن ملیں۔
اگر وہ ایسا کریں تو میں منگولوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے انہیں ضمانت تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنو میرے بھائیوں، بونچال کے جھٹکوں سے وسیع اور بے کراں سمندر تک کا سینہ کانپ اٹھتا ہے۔ اگر ہم بھی سب متحد ہو کر صحرا میں اٹھتے بگولوں کی طرح سرگرداں ہو کر منگولوں کے سامنے آئیں تو دشت و کوثاروں میں ہم ان کی خونخواری کا سارا غرور اور تمکنت نکال کے رکھ دیں۔ اگر ہم اپنے رب کو اپنی نصرت اور مدد کے لیے پکارتے ہوئے منگولوں پر حملہ آور ہوں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں کے اندر ہم تجلی اور حرارت بن کر ان پر چھا جائیں گے، انہیں شکم گرسنا، برہنہ تن، تشنہ جگر اور شجر بے ثمر کاسا بنا کے رکھ دیں گے۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سنو میرے بھائیوں، آنے والے مورخ کا قلم ہماری داستانوں کو سنہرے حروف میں لکھے گا۔ کاش میرا باپ سلطان علاؤدین منگولوں کے خلاف بھاگتا نہ پھرتا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اب تک ہم منگولوں کا سارا نام و عنوان اپنے سامنے جھکا چکے ہوتے۔ اب بھی میرے بھائیوں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا اپنی سرزمینوں کے لیے، اپنی مسلم قوم کے لیے۔ جگہ جگہ شہر شہر منگولوں کے سامنے اپنی جرأت مندی اور اتحاد کی دیواریں کھڑا کرنی ہوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین جب خاموش ہوا تو اور خان پاسبانوں کے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، سن میرے بھائی، تو نے ایک بار مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ تیرا مستقر، تیرا ٹھکانہ دریائے جیحون کے کنارے کہیں پر واقع ہے۔ میں نہیں جانتا کہ دریائے جیحون کے کس کنارے کو تو نے اپنی رہائش گاہ بنا رکھا ہے۔ اب جب کہ ہم اس وقت دریائے جیحون کے قریب ہی کھڑے ہیں، کیا تو اشارہ کر سکتا ہے کہ تمہارا مستقر کس جانب ہے، تاکہ اگر کوئی ناگہانی ضرورت آن پڑے تو ہم تمہیں آواز دے سکیں، تمہیں اپنے ساتھ ملا سکیں۔ اس پر پاسبانوں کے سالار نے تھوڑی دیر تک باری باری سلطان جلال الدین اور پھر اور خان کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، سلطان جلال الدین کے آن ملنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب ایک مربوط اور متحد قوت بن کر منگولوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ سنو، میں تم دونوں بھائیوں کے سامنے اپنے مستقر کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اس شرط پر کہ کوئی میرے ٹھکانے، میری پناہ گاہ، میرے مستقر کا بھید کسی پر ظاہر نہ کرے گا، اور نہ ہی اس سے زیادہ میرے ٹھکانے سے متعلق کوئی تفصیل جاننے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد پاسبانوں کا سالار مڑا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے دائیں طرف کوہستانی سلسلوں کی ایک بلند چوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، وہ جو بلند کوہستانی چوٹی دکھائی دے رہی ہے، یوں جانو کہ وہ چوٹی میرے مستقر کے اندر ہے۔ اگر کوئی اس چوٹی اور اس کے آس پاس کھڑا ہو کر مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دے سکتا ہوں اور باہر نکل کر اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہوں۔ پاسبانوں کے سالار کے اس انکشاف پر اور خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور پاسبانوں کے سالار سے گلے مل کر کہنے لگا، میرے بھائی، تیرا شکریہ کہ تو نے ہم پر اتنا بھروسہ اور اعتماد کیا۔ پھر جب اور خان علیحدہ ہوا تو پاسبانوں کا سپہ سالار جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اب مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے مستقر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جس قدر لشکر اس وقت میرے ساتھ ہے، اتنا ہی لشکر میرے مستقر میں قیام کرتا ہے۔ پچھلی وادیوں میں جو ہم نے منگولوں کو شکست دی ہے، اس کے نتیجے میں میرے اور خان کے ہاتھ بہت سا سامان لگا ہے۔ یہ سامان میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے مستقر میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور سلطان محترم، میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میرے مخبر سائے کی طرح آپ کے پیچھے رہیں گے، اور سلطان محترم، جہاں تک میرے ذاتی خیال اور میرے دل کی آواز ہے، اس کے مطابق مجھے ان حالات میں آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ کسی موقع پر منگول اگر اچانک آپ پر حملہ آور ہوں تو میں آپ کا ساتھ دے سکوں۔ لیکن سلطان محترم، میرے لیے جو سب سے بڑی دشواری اور مشکل ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ جس قدر مسلمان لشکری کام کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے اور ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے
میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں کہ منگولوں پر حملہ آور ہوتا ہوں اور ان سے چین جھپٹ کر اپنے ساتھیوں کے لیے گزر بسر کا سامان فراہم کرتا ہوں۔ جب سے اور خان کے ساتھ مل کر میں نے کام شروع کیا ہے، تب سے میں اس کوہستانی سلسلے میں، جس میں میرا مستقر ہے، خوراک کے کچھ ذخائر کسی جگہ جمع کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، جبکہ اس سے پہلے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا تھا وہ ہم اپنے استعمال میں لے آتے تھے۔ سلطان محترم، جو کچھ گزشتہ جنگ میں میرے حصے میں آیا ہے وہ میں اپنے مستقر میں وہاں رہنے والے اپنے ساتھیوں کے لیے چھوڑ کر بہت جلد آپ سے آن ملوں گا، تاکہ ہم تینوں شانے سے شانہ ملا کر منگولوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی پاسبانوں کا سپہ سالار باری باری سلطان جلال الدین اور خان سے بغلگیر ہوا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا۔ سلطان جلال الدین اور خان دونوں متحدہ لشکر کے ساتھ منکشلاگ شہر میں آئے۔ یہاں کوہستانی سلسلے کے اندر اور خان نے جو اپنا مستقر قائم کر رکھا تھا، اس مستقر میں رہنے والے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ خوراک اور ہتھیاروں کے جس قدر ذخائر تھے وہ بھی سمیٹے گئے۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین اور خان نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ منکشلاگ شہر سے کوچ کیا تھا۔ چنگیز خان اس وقت ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تالقان شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ سلطان جلال الدین کے لشکر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ فکر مند ہوا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر سلطان جلال الدین بڑا لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ واحد شخص ہے جو منگولوں کی شاندار فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بیٹوں کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر نیشا پور شہر کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ سلطان جلال الدین اور اس کے سارے لشکریوں کو گھیر کر ختم کر دیا جائے۔ چنگیز خان نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جلال الدین کو ہر صورت میں زندہ یا مردہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی چنگیز خان کے بیٹے ایک بہت بڑا لشکر لے کر تیزی سے نیشا پور کی طرف بڑھنے لگے۔ سلطان جلال الدین اور خان کے پاس ابھی تک اتنا بڑا لشکر نہیں تھا کہ کھلے میدانوں میں وہ منگولوں کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا نیشا پور پہنچ کر انہوں نے نیشا پور کے لوگوں اور وہاں پر مقیم محافظ لشکر سے رابطہ قائم کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف دفاع کا بندوبست کریں۔ نیشا پور کے لوگوں کو خبر ہو گئی تھی کہ سلطان جلال الدین کے نیشا پور شہر آ جانے کی وجہ سے منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے نیشا پور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نیشا پور شہر کے لوگ بڑے خوفزدہ ہوئے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ نیشا پور شہر پہلے منگولوں کی طرف سے بڑی تباہی اور بربادی دیکھ چکا ہے، اور اگر اس موقع پر انہوں نے سلطان کا ساتھ دیا تو منگول رہی صحیح کسر بھی نکال دیں گے اور نیشا پور شہر کے لوگوں کو جو ادھر ادھر سے بھٹکنے کے بعد پھر وہاں واپس آ کر جمع ہو گئے ہیں ذبح کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا نیشا پور شہر کے لوگوں نے سلطان جلال الدین کو جواب دے دیا اور اس کا ساتھ دینے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ نیشا پور شہر کے لوگوں سے مایوس ہو کر سلطان جلال الدین اور خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے۔ اب ان کا ارادہ غزنی شہر کی طرف جانے کا تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ غزنی کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان جلال الدین اور خان اپنے لشکر کے ساتھ جب زوزن کے مقام پر پہنچے تو ارادہ کیا کہ زوزن کے مقام پر قیام کر کے اپنے لشکروں کو آرام کرنے اور تازہ دم ہونے کا موقع فراہم کیا جائے۔ لیکن جب سلطان نے زوزن شہر کے اس قلعے اور اس کی فصیل کا جائزہ لیا تو دونوں کی حالت اطمینان بخش نہ پا کر وہاں قیام کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ اہل زوزن کو جب خبر ہوئی کہ سلطان کے پیچھے پیچھے منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر لگا ہوا ہے تو انہوں نے سلطان کو زوزن شہر میں قیام کرنے کی اجازت نہ دی۔ مجبور اور بے بس ہو کر سلطان اپنے لشکر کے ساتھ زوزن شہر سے بست شہر کی طرف بڑھا۔